بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درست. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ بات آئی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو اہم ذمہ داریاں اس امت محمد کو عطا کی گئی ہیں. اگر یہ امت ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتی ہے تو کل قیامت کے دن اس امت سے پوچھ ہوگی. تو امر بالمعروف کا مطلب بتلایا گیا تھا اور نہی عن المنکر کا مطلب بتلایا گیا تھا. انہی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ایک چیز آتی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی طرف کسی بھی مسلمان کی توجہ نہیں جا رہی ہے. ہر گھر کے اندر یہ بیماری جنم لے رہی ہے. یہاں تک کہ بہت سے دیندار ایسے ہیں جن کی نمازیں صف اول میں ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے گھروں میں یہ برائی دھڑلے سے کی جا رہی ہے. لیکن نہ ماں باپ کو فکر ہے، نہ گارجن اور ذمہ دار کو فکر ہے، اور نہ اولاد اور نسل کو فکر ہے کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے. وہ ہے سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا. آج معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیے کہ ہر مسلمان میں سے 100 میں سے 90 گھر ایسے ملیں گے کہ جس گھر کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے سالگرہ منایا جا رہا ہے، یوم پیدائش منائی جا رہی ہے، اور میلاد کہتے ہیں، یہ میلاد منایا جا رہا ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اس بارے میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. اور آگے بڑھیے، اب تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے، 16 سال سے اوپر نئی نسل جب بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بلوغت کے بعد سے لے کر جو ہمارے بالکل نوجوان بچے ہیں ان کی طرف ہمارا اشارہ ہے. تو ہماری نئی نسل جو ہے، یہ نئی نسل آئے دن اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ
یہ برتھ ڈے پارٹی منا رہے ہیں، کیک کٹ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا رسوم اور رواج ہیں جو ہم اور آپ بڑی اچھی طرح سے ان سے واقف ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے آج بہت مختصر وقت میں یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے کا، یہ سالگرہ کا، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش بھی ہے یا نہیں، اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے یا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے گا، جو بھی اسلامی شعائر اور اسلام کا طریقہ، اللہ کے فرمان اور نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے فرمان جو ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر جو بھی انسان ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا غیر کلمہ پڑھنے والا ہو، جو بھی انسان ہے وہ اگر ان طریقوں سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ ہرگز اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہاں ایک لفظ یاد رکھیے، عربی گرامر کے حساب سے، عربی ڈکشنری اور لغات کے حساب سے، کہ صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ قبول نہیں ہوگا، اتنا کافی تھا کہنا اللہ کی طرف سے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک تاکید والا جملہ بڑھایا جس کا معنی عربی کے اندر بہت اہم ہوتا ہے، وہ ہے لن یقبل من۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کام جو اسلامی طریقوں سے ہٹ کر ہوگا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے تاکید اور بڑھ جاتی ہے، اس سے ان چیزوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہے۔ لہذا یہ یوم پیدائش اور برتھ ڈے منانے کی جب بات آتی ہے تو یہ طریقہ کس کا ہے، یہ سوال پہلے اس کو حل کیا جائے۔ تو یہ طریقہ اصل میں عیسائیوں کا ہے، یہ طریقہ عیسائیوں کا، نصارہ کا ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ اس کی شروعات عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے ہے، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے، اس دن کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہیں، اور اس دن اسکولوں میں جو یہودیوں کے یا عیسائیوں کے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے، اس دن میں یہ لوگ اسکولوں کے اندر فنکشن رکھتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، اور الگ الگ طریقے سے بچوں کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں کوئی وہ الگ ٹوپیاں پہنتے ہیں، الگ کپڑے ہوتے ہیں ان کے، اور کیک کاٹے جاتے ہیں، چاکلیٹس بانٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کی جو برتھ ڈے جو ہمارے گھروں میں آج ہماری نونہال اور نئی نسلوں کے اندر ہے، اس کی شروعات یہاں سے ہے۔ دھیرے دھیرے چلتا گیا، یہ لوگ جو نصارہ ہیں دنیا میں پھیلے، اور ان کے گھروں کے اندر بھی یہ باتیں تو پہلے سے تھی، اپنے گھروں کے اندر بھی اور خاص طور پر یہ یاد رکھیے، یہ جو آج کل معاشرے کے اندر بہت ڈے چل رہے ہیں، بہت سے ڈے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ٹیچرس ڈے، اور نہ جانے کون کون سے ڈے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں مدرس ڈے، اس دن کیا ہوتا ہے، اس دن اولاد جو ہے اپنی ماں کو لے جا کر گفٹ دیتے ہیں، اور ماں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بہت پیار اور محبت جتلاتے ہیں۔ یہ اصل میں عیسائیوں کا طریقہ۔ اس کے بعد یہ عیسائی حضرات کیا کرتے ہیں، یہ اپنی مائیں جو ان کے کمزور ہو گئے ہیں ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پورے مہینے، پورے سال گزر جائے، ماں کے بارے میں کبھی یاد نہیں آتی کہ ہماری ماں کا کیا حال ہے۔ پھر جب اگلا سال مدرس ڈے آتا ہے، پھر وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر لاتے ہیں، گھروں میں فنکشن کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا رواج ہے۔ تو یہ رواج کو آج ہمارے مسلمان نوجوانوں نے لیا، مسلمان امت نے لیا، اور بڑے بڑے دیندار طبقوں نے لیا، مدرس ڈے منانے لگے،
فادرس ڈے کا بھی وہی حال کہ باپ ڈے مناتے ہیں، والد ڈے۔ کیا باپ ایک ہی دن کے لیے باپ ہوتا ہے؟ کیا ماں ایک ہی دن کے لیے ماں ہوتی ہے؟ کہ پوری زندگی کے لیے ماں ماں ہے، باپ باپ ہیں، استاد استاذ ہیں، ٹیچرز ٹیچرز ہیں۔ جس نے ہمیں ایک الف یا ایک اے یا بی پڑھا دیا، وہ زندگی بھر کے لیے ہمارے گرو اور ہمارے استاذ بن گئے۔ نہ یہ کہ ان کے لیے کوئی ایک دن متعین کیا جاوے کہ یہ ہمارے استاذ کے لیے یہ دن متعین ہے، لہذا اس دن استاد کے شان میں ہم قصیدے پڑھیں گے اور ٹیچرز ڈے منائیں گے، استاد کو گفٹ دیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ تو الغرض میرے بزرگوں، یہ سارے ڈے انہی میں سے ایک ہے برتھ ڈے، پیدائش کا دن۔ تو پیدائش کے دن کی شروعات ان عیسائیوں سے ہوئی اور چلتے چلتے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی۔ سچ جانیے، آپ میں سے بہت سارے جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، انہیں تو اپنی پیدائش کے موقع پر کبھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کوئی دن مناتے ہیں۔ ہم اپنی بات کر لیں، ہماری چھوٹی سی عمر ہے، ہم جب چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے، بلکہ واقعتاً میں سچی بات کہوں آپ کو، سچ بات کہوں قسم بخدا، مجھے یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ مسلمان بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہاں میں جب اس مسجد کے اندر یا کرناٹکا کے اندر آیا، تب مجھے پتا چلا کہ مسلمان بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، ورنہ ہمیں اس کے بارے میں ذرا بھی پتا نہیں تھا کہ مسلمان کیا۔ ہمارے اسکولوں میں تو غیر مسلم بچے بھی برتھ ڈے نہیں مناتے تھے، اور یہ ٹیچرز ڈے کیا ہوتے ہیں کسی کو پتا نہیں، یہ مدرس ڈے، فادرس ڈے کیا ہے، فرینڈشپ ڈے، یہ الگ الگ ڈے ہیں، یہ کسی کو پتا نہیں۔ تو یہ خاص طور پر ہماری بات آج ہو رہی ہے، یہ برتھ ڈے کے اوپر، تو یہ ان کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان طریقوں کو ہمارے گھروں میں لایا گیا۔ اس کے بعد اب ہمارے گھروں میں بھی بالکل اسی طریقے پر ہمارے مسلمان، جس کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوا، اگلے سال اس بچے کا پہلا پیدائش کا دن آیا کہ آج میرے بچے کا 1 سال ہوا۔ میرے بزرگوں، خون کے آنسو رونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو 1 سال کا ہوا، ابھی پاؤں اٹھا کر چلنا بھی نہیں جانتا، ان کو یہ مسلمان ماں باپ کھڑے کر دیتے ہیں، کیک جمع کرتے ہیں، اور کیک جمع کرنے کے بعد اس پر موم بتی لگاتے ہیں، اور وہ نہ جانے کیا اسپرے کرتے ہیں، اور اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے وہ کیک کٹ کرتے ہیں، وہ موم بتیاں بجھاتے ہیں۔ وہ بچہ ڈر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اس کے باوجود یہ غیر مسلموں کے طریقے پر، یہ عیسائیوں کے طریقے پر، یہ نصارہ کے طریقے پر چلنے والے ماں باپ جو مسلمان نام کے ہیں، یہ ماں باپ اپنے بچے کو روتے ہوئے چھوڑ کر کیک کٹ کرواتے ہیں، پھر بچے سے اپنے منہ میں کیک کھاتے ہیں، باپ کے منہ میں کیک کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کے منہ میں کیک کھلاتے ہیں، اور پھر بچے کے منہ پر کیک لگاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور اب یاد رکھیے اصولی بات کہ جو بھی طریقہ غیروں کا ہے، روایت اور قرآن کے آیت کے برابر آپ سمجھ لیجئے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، غیروں کے طریقے کو جو بھی اختیار کرے گا لن یقبل من، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ غیروں کا، لہذا اس کو اللہ ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اس کے اندر جو رسوم آئے، جو رواج آئے کہ جب برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی ہے تو اس موقع پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک غیر جو محرم لوگ ہیں، نامحرم لوگ ہیں، عورتیں الگ بے حیا بن کر آ رہی ہیں، بے پردہ بن کر آ رہی ہیں، مرد الگ بے پردہ بن کر آ رہے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مرد کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے ڈانسنگ پارٹی ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اب نوجوان بچے جو کرتے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ وہ انڈے سر پر پھوڑتے ہیں۔ آپ بتلائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے، فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی کہلاتا ہے۔ تو یہ انڈے کو پھوڑ دینا کیا یہ اچھی چیز ہے؟ یا اسی طرح سے کیک کو منہ میں لگانا، جبکہ کھانے کی چیز ہے وہ، تو یہ فضول خرچیوں میں داخل ہے، اور فضول خرچی اسلام میں جائز نہیں ہے۔
تو اس حساب سے بھی یہ برتھ ڈے منانا ناجائز، غیر کے طریقے پر آنے کی وجہ سے بھی برتھ ڈے منانا ناجائز۔ اب آئیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو دیکھیں، اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھیں، نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھیں، تابعین تبع تابعین کو دیکھیں اور ہمارے اکابرین کو دیکھیں، کیونکہ اسلام انہی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام کسی انجینئر سے، کسی اسکول میں پڑھانے والے سے یا کسی ڈاکٹر سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ اسلام کے علم بردار علماء ہیں، اسلام کے سیکھنے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہیں جو مدارس کے اندر ہیں، جو بخاری شریف پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تشریح پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو ہمارے اکابرین کی باتیں نقل کرتے ہیں، نبی کی باتیں نقل کرتے ہیں، صحابہ کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دین سیکھا جا سکتا ہے۔ اور ان سارے اکابرین اور علماء اور بزرگان دین اور صلحاء جو نیک لوگ ہیں، کسی سے بھی اس بات کی اجازت نہیں بلکہ ان کا طریقہ ہی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی پیدائش کے دن پر خوشی منایا۔ پیدائش کے دن پر خوشی منانا یہ کہاں کی چیز ہے؟ یہ تو میں نے ابھی بتلا دیا آپ کو، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بزرگوں سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ غیروں کی چیز ایجاد کردہ ہے تو غیروں کی چیز کو ہم استعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ موبائل غیروں کا بنایا ہوا، گاڑیاں غیروں کی بنائی ہوئی، ساری چیزیں غیروں کی بنائی ہوئی، ان کو استعمال کرتے وقت تو یہ مولوی، یہ علماء فتویٰ نہیں دیتے کہ یہ چیزیں ناجائز ہے، لیکن جب برتھ ڈے کی بات آتی ہے، سالگرہ منانے کی بات آتی ہے، شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، اس کی بات آتی ہے، شادی کی پارٹیاں کرتے ہیں، اس کی بات آتی ہے، تو یہ مولوی حضرات کہاں سے نکل آتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ یہ سوال کرنے والوں کے سوال بالکل درست ہیں کہ غیروں کی چیزوں کو استعمال کرنے میں مولوی خود بھی استعمال کرتا ہے اور مفتیان کرام، علماء کرام استعمال کرتا اور حرام کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن جب ان باتوں کی باتیں آتی ہیں تو علماء فتویٰ دیتا ہے۔ سوال بالکل صحیح ہے، لیکن ان سوال کرنے والوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ نبی سے بھی غیروں کی بنائی ہوئی چیز استعمال کرنا ثابت ہے۔ اب یاد رکھیے اصولی بات کہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں، جس سے ہماری روزمرہ کی چیزیں اور ضرورت ملی ہوئی ہیں، ہم اس کے بغیر الگ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ غیروں نے بنایا ہو یا غیروں کی ایجاد کردہ ہو یا مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہو۔ اگر وہ حلال دائرے میں ہے، شریعت کے دائرے میں ہے تو بے دھڑک استعمال کیجئے، جائز ہے۔ موبائل کا استعمال کرنا چاہے غیروں نے بنایا لیکن ضرورت کی چیز ہے، لہذا نبی علیہ السلام سے ضرورت کی چیز استعمال کرنا ثابت ہے کہ میرے نبی غیروں کے بنائے ہوئی چادریں آپ کے پاس آتی تھی، خوبصورت چادر ہوتی تھی، آپ ان کو اپنے بدن پر اوڑھا کرتے تھے۔ یہی نبی ہیں علیہ السلام، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف فرمان نبی یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کرو گے تو ان کی طرف چلے جاؤ گے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، دوسری طرف یہی نبی علیہ السلام آپ استعمال کر رہے ہیں غیروں کی بنائی ہوئی چیز، یہ بتلانے کے لیے کہ شریعت میں ضرورت کی چیزیں استعمال کرنا اور ان کو لینا جائز ہے۔ لہذا چاہے غیر بنائے یا کوئی بھی بنائے، اگر ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنے سے کوئی مولوی حرام کا فتویٰ نہیں دے گا، لیکن جو چیزیں غیروں کے طریقے ہیں اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور ضرورت کی چیز بھی نہیں ہے تو پھر اس کی طرف یہی فتویٰ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی غیر کا طریقہ اختیار کرے گا وہ ان کا بنے گا، وہ اللہ کا، اللہ کے نبی کا نہیں بنے گا، اور وہ طریقہ کبھی بھی قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ لہذا یہ مولوی فتویٰ نہیں دیتے، یہ تو شریعت اسلام خود کہتی ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ طریقہ جو ہے برتھ ڈے منانے کا، یہ اس کی اجازت ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، 1 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، تو ہمیں خوشی منانے کی دل میں چاہت ہے کہ ہم خوشی منائیں، اور شریعت نے خوشی منانے سے منع نہیں کیا ہے، تو ہم خوشی کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل خوشی کے طور پر اجازت ہے، لیکن
وہی خرافات اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کیک کاٹنا غیر کا طریقہ ہے، چاہے خوشی منانے کی چیز ہے، لیکن یہ عیسائی لوگ کاٹتے ہیں۔ جب غیر کا طریقہ اس کے اندر آیا، یہ خوشی بھی ہمارے حرام میں بدل جائے گی۔ اسی طرح سے عورتوں کا بے محابہ، بے پردہ ہماری مجلسوں میں آنا، یہ غیر کا طریقہ ہے، اسلام کا نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو حجاب میں رہنے کے لیے کہا، پردے میں رہنے کے لیے کہا۔ یہاں تک کہ امی جو ام العائشہ سے امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، جس کی طرف کبھی کسی صحابی تو کیا کسی بھی ادنا سے ادنا گنہگار شرابی انسان کی بھی نگاہ مائیں اور امی عائشہ ہوں، امی خدیجہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، یا امی جو بھی ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، جو بھی ہوں، کسی کی طرف اس امت کا ادنا سے ادنا گنہگار بھی کبھی بھی گناہ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی بیویوں کی طرف یہ امت کے ادنا سے ادنا انسان بھی یا بڑے سے بڑا شرابی بھی کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان پاکیزہ ماؤں کے بارے میں بھی میرے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جب تم ان ماؤں سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاؤ کہ نبی کا اس بارے میں کیا حکم ہے، نبی تو چلے گئے ہیں، اے مائیں آپ سے اب ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے کہ نبی نے آپ کو بتلایا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب بھی تم اے صحابہ کچھ بھی ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ ان سے حجاب کے پردے کے پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ اللہ اکبر، ان ماؤں کو دیکھنے کے لیے اس امت کا دل ترستا ہوگا کہ میں اپنی امہات المؤمنین کو دیکھوں، نبی علیہ السلام کے گھروں کے ان بیویوں کو دیکھوں، دل تو یہ چاہتا ہوگا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ نہیں اے صحابہ، چاہے تمہارا نیک ارادہ ہے، تمہارے دل کی تمنا نیک ہے کہ وہ تمہاری مائیں لگتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے غیر ہیں، لہذا غیر محرم ہونے کی وجہ سے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، سوال تو پوچھنا ہے، شریعت پوچھنی ہے۔ شریعت جانے بغیر ہم شریعت پر چل نہیں سکتے، تو شریعت تو پوچھنا پڑے گا، تو پوچھو، پوچھنے کی اجازت ہے، لیکن من وراء حجاب، بیچ میں پردہ رکھ کر پوچھو۔ تو یہ پاکیزہ نفوس کے بارے میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو میرے بزرگوں، ہماری شادیاں، ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول اور ہماری پارٹیاں، ہم اور اندازہ لگا لیں کیا ہم اسلام پر چل رہے ہیں یا غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، کہ جہاں بغیر پردے کے بے دھڑلے ہماری عورتیں اور مرد مل رہے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال کریں، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر باتیں آتی ہیں ہم سب اس پر عمل کریں، جو ہمارے اللہ کو اور ہمارے نبی کو ناپسند ہے ان سے ہم توبہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ ان میں خاص طور پر میری آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ برتھ ڈے منانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس بات کی برائیوں سے بچائیں۔ آج میرے بھائیوں برا نہ مانیے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا، بہت افسوس کے ساتھ، نہ والد کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اپنے بچی اور بچوں کو بٹھائے اور سامنے بٹھا کر کوئی اسلام کی بات انہیں سکھا دے، کوئی نصیحت کر دے، نہ ماں کے پاس وقت ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کی باتیں بتلائے۔ بچے ہمارے بڑھ رہے ہیں، ذرا بڑے ہو گئے، اسکول میں بھیج دیا، مکتب میں بھیج دیا، یقیناً مکتب تو چلانا ہی ہے۔ آج ہمارے اکابرین یہ بات آگے بیچ میں، مکتب تو بہت اہم چیز ہے، مکتب کے بغیر اسلام ہمارے بچوں کے اندر ابھی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسکولوں میں تو ان کو اسلام سے پوری طرح سے ہٹانے کی تیاری ہو گئی ہے، اور یہ برتھ ڈے بھی وہیں سے ہمارے بچے سیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو خیر، مکتب بھیج دیا ہم نے اور اسکول بھیج دیا، اس کے بعد والد بزنس میں ہے، ماں سیریل میں ہے، ماں گھر کے کام میں ہے، ماں موبائل گیم میں ہے، بچوں کو نصیحت کرنے کی ذرا بھی فکر نہیں۔ ہم اپنی بچپن کی باتیں بتائیں، یا آپ لوگوں کے بہت سارے اپنی ماں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، بچپن میں ہماری ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے، نانیوں کو دیکھا، دادیوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب سونے کا وقت آتا تھا، کھانے پینے کے بعد سب ایک ساتھ سو جائیں اور کوئی دین کے قصے سناتی تھی، دینی باتیں سناتی تھی، کبھی جنت کی باتیں سنا رہی ہیں، کبھی جہنم سے ڈرا رہی ہیں، اور یقین جانیے ہم اور آپ آج وہی باتیں یاد ہیں ہمیں جو ہماری ماؤں نے بچپن میں ہمیں سکھایا، جو ہمارے والد نے بچپن میں ہمیں سکھایا، ورنہ دین کی باتیں تو روز سنتے ہیں، کتنی باتیں یاد رکھ پاتے ہیں۔ اسی لیے بچپن بہت اہم ہے،
بچپن میں ہم اپنی بچیوں کو نصیحت کریں، دین پر جمائیں، اس کے لیے پہلے خود بھی جمیں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ میرے بزرگوں، آج بہت زیادہ ماحول خراب ہے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے اندر بے دینی۔ ایک آخری بات، آخری واقعہ یہ اسی ہفتے کا میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ موضوع چنا آج آپ کے سامنے میں، برتھ ڈے کے اوپر۔ ہم تو روزانہ، چونکہ ہمارے پاس بھی ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے نمبر ہیں فون کے، ان کے اسٹیٹس پر ہر روز کسی نہ کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور وہ ہیپی برتھ ڈے لکھے ڈالتے ہیں اسٹیٹس پر۔ یہ ہر روز کا معاملہ ہے، تو یہ تو روزانہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہی ہے کہ یہ مسلمان نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک جو بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس ہفتے میں یہی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ میرے بزرگوں، ابھی 3 دن پہلے ہم کھانا کھانے کے بعد ایسے ہی مدرسے کے گراؤنڈ میں ٹہل رہے تھے۔ ایسے ٹہلتے ہوئے، چونکہ ادھر بھی لائٹ لگی ہوئی ہے، صاف میدان ہے گنجی خانے کے پاس میں، ادھر تک ہم گئے عشاء کے بعد کھانا کھا کر، تو ہم نے دیکھا 3 نوجوان لڑکے ہیں گنجی خانہ کے اوپر والا جو ادھر سائڈ ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں موبائل کا لائٹ جلا کر۔ ہمیں لگا کوئی غیر مسلم ہے، کیونکہ غیر مسلم ایسی راتوں کو ادھر ادھر پھریں گے، ہمارے مسلمان تو ایسے نہیں پھرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ رات کو گھروں سے باہر جائے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ تو خیر ہم نے یہ سوچ کر پھر سے ادھر آ گئے۔ پھر دوبارہ جب ہم گئے، ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم دونوں ساتھی ایسے باتیں کرتے ہوئے جب وہاں گئے تو ان میں سے ایک لڑکے نے سلام کیا، السلام علیکم حافظ صاحب۔ تو ہمیں تعجب ہوا کہ ہمارا مسلمان لڑکا اتنے 10:30 11 بجے رات کو یہاں کیا کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جھوٹا نہیں، سچا واقعہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور اس ہفتے کا واقعہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کچھ نہیں، کیک کٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کیک کٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے آپ لوگ، کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں محلے کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، تو ایک محلے کا نام لیا اس نے کہ فلاں محلے سے آیا ہوں۔ میں نے ان کو بلایا تو نہیں آئے وہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ موم بتیاں وغیرہ جلائی، وہ پھلجھڑی نکالی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے لگے، وہ آئیں گے تو ان کو ہم سمجھائیں گے۔ تو وہ ہمیں دیکھ کر وہ نیچے سے اتر کے کیک لے کر میرے پاس آیا کہ لو حافظ صاحب کھاؤ۔ تو حافظ صاحب کہاں کھانے والے، وہ حرام ہو گیا، کیونکہ غیر کے طریقے پر ہے تو وہ چیز حرام، اگرچہ حلال ہے کیک کھانا، لیکن چونکہ غیر کے طریقے پر اس کا استعمال کیا گیا اس لیے وہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے آپ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ غیروں کے طریقے پر اینیورسری کر رہے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، مولانا وہاں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ جا سکتے ہیں، لیکن اگر غیروں کا طریقہ وہاں ہے اور غیر کی پوری مشابہت ہے، اسی طرح بے حیائیاں ہیں، تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا بہتر ہے، چاہے وہ رشتہ دار ناراض ہو جائے، کیونکہ رشتہ دار ناراض ہوں گے دنیا تک، لیکن اللہ ناراض ہو گیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو خیر میں نے تو مسکرا کر کہا کہ بھائی میں یہ نہیں کھاتا، لیکن ان کو بلایا، پوچھا کیا نام ہے؟ نام جانتے ہیں کیا تھا؟ اللہ اللہ، جس لڑکے کا برتھ ڈے تھا اس کا نام تھا ابو بکر۔ کیا نام تھا؟ ابو بکر، اور ایک کا نام تھا شاہد۔ اور جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا برتھ ڈے منوانے کے لیے، اس میں تھوڑا سا بڑا تھا وہ، اس کا نام اصل میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ابو بکر بھی بڑا نام ہے کہ نبی کا ساتھی ہے، اور جو لے کر آیا تھا یہ برتھ ڈے پارٹی کرنے کے لیے اس کا نام محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد نام تھا۔ اور یہ کتنی عمر تھی ان کی؟ میں نے پوچھا ان سے، ایک نے بتلایا 16، ایک نے 17، اور محمد نام کا لڑکا 18 سال کا تھا۔ یہ نوجوان نئی نسل جس کو میں دیکھ کر تڑپا، اس کے لیے میں نے یہ مضمون آج آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں یہ نئی نسل ہماری۔ کتنا معصوم نام تو دیکھیے محمد نام کا، کام کس کا ہے؟ کام شیاطین کا۔ کام کس کا ہے؟ غیروں کا۔ کام کس کا ہے؟ ان کا جو ہر روز ہم پر حملے کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بچوں کے چتڑے اڑا رہے ہیں۔ یہ طریقے ان کے ہیں، اور وہ لوگ اس طرح سے مناتے رہے۔ ہم نے نصیحت کی، بہت سمجھایا ان کو، سمجھانے کے بعد جی حافظ صاحب کر کے وہ تو مان گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ چلے آئے کہ اب نہیں کریں گے بھائی ہمارے۔ ہم آ کے یہاں وضو خانے پر بیٹھ گئے مسجد مدرسے کے اندر۔ 15 منٹ کے بعد وہ لوگ آئے، جس لڑکے کا برتھ ڈے تھا اس کے پورے کپڑے پر کیک لگا ہوا تھا اور وہ اسپرے کیا ہوا تھا۔
سوچئے میرے بزرگوں، یہ واقعہ بہت دور کا نہیں، اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہماری نئی نسلیں کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ میرے بچوں یہ کام غیروں کا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں؟ ہمارا دل تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی مولوی بیان کرتا ہے، کوئی عالم بیان کرتا ہے، سن لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کب تک ایسا چلے گا میرے بزرگوں؟ بس یہی ہے آپ کے سامنے درد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں، ہم اپنے اولادوں کو نصیحت کریں، اپنے بھائیوں کو نصیحت کریں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کے طریقے پر آئیں، نبی کے طریقے پر آئیں، تاکہ ثواب ملے، زندگی بھی خوشحال ہو اور آخرت بھی خوشحال ہو، کہ جس کی ایک دن کی یہاں کی 500 سال کی زندگی، 50,000 سال کی زندگی وہاں کے ایک دن ہوں گے۔ تو وہاں کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ان سب برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ہم سب کو ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرماوے، ہماری نسلوں